تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے، شیخ شمس الدین یہ رئیس خدام حرم نبوی گزرے ہیں تاریخ میں۔ ان کا فرمان ملتا ہے کہ میرے ایک دوست تھے جس کے تعلقات تھے امیر مدینہ کے ساتھ، ان کی یہ بات تاریخ میں آج بھی ملتی ہے۔ بعض لوگ اس کو مانتے نہیں، واللہ عالم، شاید ان کو انوکھا لگتا ہوگا، لیکن ایک بات ہے، ہمارے ہی اکابر نے یہ واقعہ لکھا ہے اور تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے۔ اب کوئی کہے کہ جی میں نہیں مانتا، تو اب اس کے لیے ہمارے پاس لٹس تو نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کی بات ہے، صحابہ کے دور کے بھی بہت بعد، یہاں کے تبع تابعین کا دور بھی گزر گیا تھا۔ انہوں نے، ان کی روایت تاریخ میں ملتی ہے کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ ایک دن مجھے امیر مدینہ نے بلایا، سننا بات، اور اس نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، جہاں رات کو مسجد نبوی جب خالی ہو جائے نمازیوں سے عشاء کی نماز کے بعد، اور مسجد جب بند ہو جائے، تو رات کو کچھ لوگ مسجد میں آئیں گے، ان کو کچھ کہنا نہیں، وہ جو کچھ کریں ان کو کرنے دینا۔ یہ حکم تھا نا امیر کی طرف سے، تو پھر کیا کر سکتا۔ اچھا، وہ صاحب نے فرمایا کہ میں تو اٹھ کر آ گیا، اچھا جی، یہ اچھا جی کہہ کہ میں تو آ گیا، لیکن کہنے لگے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ جانے کون آئیں گے اور کیا کریں گے۔ بسا اوقات انسان کو یہ خیالات تو آتے ہیں کہ اچھا ہوا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بات کیا تھی کہ اب اس کھوج میں لگا نا کہ بات تو پتہ چلے کہ بات کیا ہے۔ انہوں نے اس تاریخ میں لکھا ہے کہ پتہ یہ چلا کہ جو آنے والے تھے ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ پاک سے حضرت رفیق دم ہجرت اور حضرت عمر کے وجود کو نکالا جائے۔ یہ وہی تاریخ بتاتی ہے۔ آپ کو یاد ہے بہت پہلے اسی طرح کا ناپاک ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وجود کے لیے بھی کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے، وہ واقعہ اس واقعے سے پہلے کا ہے۔ تاریخ اس کو پہلے لکھتی ہے، اس کو بعد میں، لیکن ہے، اس کو سارے مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے کئی، سب کی میں بات نہیں کرتا، ہماری خود بات ہوئی ہے نا، بہت پرانی بات ہے یہ، انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے۔ اچھا، میں نے کہا وہ کہتے ہیں وہ مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ اب پتہ نہیں ایک، اچھا ایک ہی کتاب میں ہے یہ بھی بات، ایک ہی کتاب میں وہ بھی واقعہ ہے یہ بھی واقعہ ہے۔ اب ان کی میزان ہوگی ایک صفحے کا اقرار اور دوسرے صفحے کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب رات ہوئی تقریباً تہجد کا جب وقت آیا، وہ کہتے ہیں مسجد تو ظاہر ساری خالی ہو گئی تھی اور دروازے ہم نے بند کیے۔ وہ صاحب یہاں تک تاریخ میں بتاتے ہیں کہ 40 آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بیلچے، کدالیں اور نہ جانے کیا کیا دیواریں توڑنے والی پھوڑنے والی چیزیں لیے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میری اطلاع صحیح تھی، یہ کسی برے ارادے سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اب جب وہاں جمع ہونے لگے 40 تھے۔ اچھا، انہوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ میں نے، اور تو میرے بس میں کچھ تھا نہیں، کہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا، وہ خادم قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نے التجا کی، اور التجا اس درگاہ میں کی جس درگاہ پہ التجائیں انبیاء کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ میرا بس نہیں ہے ان کو قابو کرنا، میں نے جو اطلاع سنی ہے وہ جو سنی ہے، اگر ان کے ارادے وہی ہیں اور یہ انہی ناپاک ارادوں سے آئے ہیں، تو پھر ان پاک ہستیوں کی حفاظت تو خود کر، ہمارے بس میں تو نہیں ہے، میں تو نہیں مقابلہ کر سکتا ان کا۔ اس غریب کی بات سمجھ میں آئی؟ اور اکابر نے کیا لکھا ہے، جو دعائیں دل سے نکلتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ کہنے کے لیے یہ یاد رکھا، آپ مجھ سے کہتے ہو نا جی دعا کرو، میں آپ سے کہتا ہوں جی دعا کرو، مکی صاحب فرماتے ہیں نہ یہ کرتا ہے نہ وہ کرتا ہے، یہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ سبھی کہتے ہیں جی ربنا آتنا فی الدنیا میں، سارے آ جاؤ گے، یا اللہ مغفر لی وللمؤمنین، الگ کون کرے گا؟ حالانکہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے دعائیں دل سے نکلتی ہیں، ایسی ادائیں اختیار کرو کہ دل دعائیں دے، پھر قبول ہوں گی۔ انہوں نے کہا جب یہ، اچھا وہ آگے پہنچے، وہ تاریخ میں قصہ مختصر کروں، وقت ختم ہونا، پھر آپ کہیں گے ادھورا رہ گیا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ دعا کی، وہ لوگ آپ کو یاد ہے نا، یا آپ میں سے جو حضرات مدینہ طیبہ گئے ہیں، ریاض الجنہ دیکھا ہوگا آپ نے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا۔ اور ریاض الجنہ بڑی مشہور جگہ ہے، اور ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ کم از کم ہر بار، ورنہ کم از کم زندگی میں 2 رکعت نفل تو وہاں نصیب ہو جائیں، اس لیے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔
وہ ہاں، اور ہمارے علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ وہ حقیقتاً جنت کا ٹکڑا ہے. بعض نے لکھا ہے یہ مثالی جنت، نہ، علماء دیوبند نے لکھا مثالی جنت نہیں، وہ حقیقتاً جنت ہے. اس کی وضاحت انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گی اگر زندہ رہے تو. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ریاض الجنہ میں زیارتیں اور 2 رکعت تو کیا ہم کہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو وہ عبادات کی توفیق نصیب فرمائیں. ایک عجیب عالم ہے اس جگہ کا، اور وہاں آپ جائیں نا، اس کی نشان ہے. مملکت سعودیہ نے ایسا نشان وہاں لگا دیا ہے کہ باقی مسجد کی قالین الگ رنگ کی ہے، ریاض الجنہ کی قالین سبز رنگ کی. ریاض الجنہ سے ریاض الجنہ تک سبز رنگ کی قالین ہے. وہ نشان ہے کہ یہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا ہے. سمجھ آئی؟ اب بولو تو صحیح. اچھا خیر، انہوں نے کہا جب وہ ریاض الجنہ کے میں آئے نا، روضہ پاک اور ریاض الجنہ کے بیچ میں جب وہ پہنچے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ زمین پھٹی اور وہ بمائے اپنے ساز و سامان کے 40 زمین میں دھنس گئے، اور اوپر سے زمین بند ہو گئی. کچھ کو کپڑے بھی باہر رہ گئے، کوئی چادر وادر ہوگی یا کچھ رہ گیا ہوگا باہر سے. اچھا، انہوں نے کہا کہ امیر مدینہ وہاں انتظار کر رہا تھا، اس کو تو کوئی اطلاع نہیں ہوئی، لیکن آخر تنگ آ کر خود آیا. اچھا، اب ظاہر بات ہے ایسا منظر انسان آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کا کیا عالم ہوگا. وہ آ کے دیکھا بھئی یہ کھڑا، انہوں نے کہا بھئی میں نے تمہیں کہا تھا وہ لوگ آئیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ آئے نہیں. اب وہ امیر مدینہ کا منہ دیکھے، کہا بھئی میں تم سے پوچھ رہا ہوں وہ لوگ آئے نہیں. کہا جی آئے تو تھے. کہ آئے تو تھے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں کیے ہوئے نظر آ رہا، کہ ایسے ہی چلے گئے. انہوں نے کہا جی نہیں ایسے تو نہیں چلے گئے، نیچے چلے گئے. نے کہا کیا بکتے ہو، یہ الفاظ ہیں تب، کیا بکتے ہو. نے کہا جی آپ دیکھ لو کچھ نہ کچھ حصہ اس کے آزار کا یا کچھ کپڑے کا، ایک آدھ کے چادر تو باہر ہی پڑی ہوئے، دیکھ لیں آپ. اچھا، انہوں نے لکھا ہے کہ میں وہ جب دیکھا تو اس کا بھی رنگ فک ہو گیا. تو اس کے بعد کہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا کہ خبردار اگر کسی کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو. اس کے بعد وہ چلے. ہو سکتا ہے آپ شاید حیران ہوں، یہ اپنا آپ کے ملک پاکستان کے اپنا ایک عالم ہوئے مولانا محمد عبد المعبود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میرے علم کے مطابق وہ اب نہیں ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. مولانا محمد عبد المعبود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مدینہ طیبہ پر پوری کتاب لکھی ہے، تاریخ المدینۃ المنورہ. قریب 700 صفحے کی کتاب حضور کے شہر پر ہے. 14 صدیوں کی تاریخ ہے مدینہ طیبہ. کتنی؟ اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور 6 صدی کے بعد لکھا ہے. پتہ چلتا ہے روضہ پاک کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ہمارے استاد ہوتے تھے، وہ جب یہ واقعہ بیان کرتے تھے نا، وہ ایک عجیب لے اور ایک عجیب وجد میں اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا کرتے تھے. صدیق عمر دی یارو قسمت تو لکھواری جندڑی واراں، بہشت کولوں ود مدنی دروزہ جتھے مارن موج بہاراں. شانو نادا کملا تو کی پوچھنے جنہ دیاں کول نبی دے مزاراں، پل پل جتھے پہنچن فخرا درود سلام ہزاراں.